اب جناب بات کر لیتے ہیں اگر آمنہ صوفیہ اکرام کی، ان کی تعلیمات کی، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور دنیا کو کس طریقے سے برتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو صوفیہ اکرام کی تعلیمات سے ہمیں دنیا کی مذمت ملتی ہے، انہوں نے دنیا کی مذمت پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ صوفیہ کی تعلیمات کے تعلق سے فرمائیں گی تو کیا فرمائیں گی؟ جب بھی ہم صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، اللہ کے نیک بندے صالحین کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہیں، بہت بڑے بڑے گھروں میں رہا کرتے تھے، بہت اچھے لباس پہنا کرتے تھے، شوق فرمایا کرتے تھے دنیاوی چیزوں کا، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے اور دو جوڑوں میں پوری زندگی گزار دی، کوئی چادر مبارک لپیٹ کر پوری زندگی جنہوں نے گزار دی، کبھی کھانا ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی نہیں، اللہ کا توکل ہے، اللہ پر صبر کر لیا، جس حال میں وہ رکھے اس پر خوش ہیں، راضی برضا ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے حوالے سے۔ تو اب اگر یہ جو تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہیں دین اسلام کے اعتبار سے کہ صوفیہ اکرام، ہمارے صالحین، ہمارے اکابرین نے اپنی اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالتے ہوئے، تو بے شمار واقعات ہیں۔ میں آغاز کروں گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بڑا مشہور واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ جب جنگ کا وقت آیا، تمام کو کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ خدمات پیش کی جائے دین اسلام کے حوالے سے، آپ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر لے آئے۔ رسول اللہ خود پوچھتے ہیں کہ گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو کیا خوبصورت جملہ کہ گھر والوں کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ تو کیا ان کو کل کی فکر نہیں تھی؟ ان کو رزق کی فکر نہیں تھی؟ ان کی فیملی کیسے چلتی؟ لیکن توکل اللہ پر بھروسہ اتنا تھا اور اس دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی کہ کل کیسے ہوگا، کل کیسے کھائیں گے، کیا پہنیں گے، نہیں، دین اسلام کی خاطر سارا لباس، ساری چیزیں جو بھی کچھ تھی، شیخ اردنوش، وہ سب دے دی اور اللہ پر بھروسہ رکھا کہ جس رب نے آج زندہ رکھا ہے جب تک زندگی ہے وہ رکھے گا، اور دنیا کی محبت تو دل میں ہے ہی نہیں۔ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جب آپ امیر المؤمنین کے منصب پر فائز تھے تو آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی نے مال کے ذریعے دین اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ آپ غنی اسی اعتبار سے تھے کہ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی۔ تو ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کر دی جائے، تو میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آیا تو لوگوں نے بتایا فلاں مکان آپ کا ہے، وہاں تشریف لے جائیے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، وہ یقیناً آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ تو وہ شخص جب گیا اور دروازہ بجانے سے پہلے یا ندا دینے سے پہلے اس نے جو اندر کی باتیں سنی وہ کیا کہ حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ چراغ یا دیے کی لو بہت تیز ہو گئی ہے، اس کو مدھم کر دو۔ تو اس وجہ سے کہ یہ تو میرے گھر کا دیا ہے تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، اگر میں نے روشنی زیادہ کر دی یا تیل زیادہ ڈال دیا، اس کی لو زیادہ ہو گئی، اس کا حساب تو مجھے دینا پڑے گا۔ تو جب آپ کو ندا دی گئی باہر، آپ حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو وہ شخص کہنے لگا میں تو آپ کو بہت امیر کبیر سمجھ کر آیا تھا کہ آپ تو میری مدد کر دیں گے، لیکن آپ تو خود چراغ کی روشنی کو کم کرنے کی حکم دے رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو چراغ کی روشنی ہے یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ یہ میری دنیا ہے کہ جس کو میں نے کیسے گزارنا ہے، آپ اللہ کی طرف سے مہمان بنا کے بھیجیں گے، لہٰذا میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ احتیاط کا عالم دیکھیے، احتیاط کا عالم دیکھیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے، آپ کے دربار پر، آپ کے گھر پر جو آتا کبھی وہ سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، حالانکہ خود فاقے سے ہوتے، 3 دن کے روزے سے ہوتے، پھر بھی جو مانگنے والا آیا اس کو نواز دیا جاتا تھا۔ تو یہ دنیا کی محبت نہ کرنا ہمارے اکابرین نے ہمیں اس انداز میں سکھایا کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اگلے جہان کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، اگلے جہان کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ یہیں دنیا کی محبت میں گھرے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے میری قوم سے ایک چیز کی فکر ہے، جو میرے بعد یہ دنیا کی لذتوں میں گر جائیں گے اور پھر ان کی وقت ایسے ہو جائے گی کہ دوسری قوم والے ان کو لقمہ اجل بنا دیں گے، ان کو کھا جائیں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، آپ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن دنیاوی محبت کی وجہ سے بے وقت ہو چکے ہوں گے، آپ کا رعب آپ کے دشمنوں پر سے ختم ہو چکا ہوگا کیونکہ آپ دنیاوی لذتوں میں گھر چکے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی وجہ سے پستی کا شکار ہے تو وہ حب دنیا ہے، حب دنیا ہم ختم کر دیں، حب آخرت شروع کر دیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیں، تو یہی ہمارا رعب اور دبدبہ دوبارہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یقینی طور پر جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اور جب جس طرح سے ترک دنیا کی بات کی یا دنیا کی مذمت کی بات کی، ترک دنیا نہیں، لذات دنیا
جو ہے اس کے ترک کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یقینی طور پر ہمیں اتنا ہی مال، اتنا ہی اسباب ہمارے لیے کافی ہے جو اس دنیا میں ہمارے لیے ضرورت کے حساب سے ہو. کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینوں مہینوں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ذرا تصور کر لیجئے کہ ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں کھانے پینے کی اشیاء سے، ہمارے فرج اور ہماری چیزیں، ہمارے کچن. آپ سوچئے کہ وہاں پر وہ فرما رہی ہیں کہ مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا اور کھانے کے لیے صرف 2 کھجوریں ہوتی تھیں. یہ نہیں درجنوں کھجوریں نہیں، صرف 2 کھجوریں. اللہ اکبر.